علی بھائی پہلا سوال انتہائی کرٹیکل ہے۔ اسی ویک 18 نومبر 2019 کو ناروے میں ایک متعصب تنظیم سیان یعنی اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے کی جانب سے اینٹی اسلام پروٹیسٹ کے دوران قرآن پاک کو سرعام آگ لگایا گیا۔ استغفر اللہ۔ اسی دوران ایک مسلم مرد مجاہد الیاس حافظہ اللہ نے اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے روکا اور پھر لوکل پولیس کی مداخلت کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ عام مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ بہت بڑی دلیری ہے جی۔ سب سے پہلے تو ہم الیاس بھائی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ یقیناً اس دور کے اندر جب کہ مادہ پرستی کا دور ہے اور خصوصاً ہمارے جو مسلمان ان غیر مسلم ملکوں میں آباد ہوتے ہیں زیادہ تر تو تعلیم کے سلسلے میں یا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو اس شخص نے اس وقت دلیری دکھائی تو اسے اپنا مستقبل بھی اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ یار میں اگر یہ کروں گا تو بعد میں مجھے پولیس پکڑ لے گی، ہو سکتا ہے مجھے ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ کئی ایک وساوس جو ہیں شیطان کی طرف سے کمزوری ایمان کا شکار انسان کو کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کے دل میں بھی آئی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ امت جو ہے وہ امت دعوت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو دراصل وہی اصل میں اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ یعنی اسلام کی یہ خواہش ہے اپنے ماننے والوں سے کہ وہ گونگے شیطان نہ بنے، برائی کو کم از کم زبان سے ضرور روکیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ اور یہ کام کیا ہے الیاس بھائی نے، حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ باقی جو عام بزدل عوام ہے ہماری جیسی، یا وہاں پر مجمع میں کھڑے ہوئے کئی بزدل عوام، اس مجمع میں یہ ناروے کے اندر جو یہ واقعہ ہوا ہے 18 نومبر کو، اس مجمع کے اندر یعنی یہ پولیس والوں سے اجازت پہلے لی تھی اس تنظیم نے۔ اس مجمع میں مسلمان اور کافر دونوں موجود تھے، کافر سپورٹ کرنے کے لیے اور مسلمان اس کی مخالفت کے لیے ہوٹنگ کے ذریعے، بینرز اٹھا کے، جس بھی طریقے سے۔ لیکن ان مسلمانوں میں سے مرد مجاہد ایک ہی نکلا نا، یا ایک دو بندے اور اس کو دیکھ کے اس میں آئے، اور اس خبیث شخص کو جس نے سرعام قرآن پاک کو آگ لگائی، اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے سرعام، یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہ دلیری تو اس نے دکھائی ہے۔ باقی جو بزدل مسلمان ہیں ان کے لیے کم از کم ایک چیز ضرور ہونی چاہیے، اگر وہ زبان سے بھی برائی کو نہیں روک سکتے، پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایسی مجلس سے باہر نکل جائیں، ادروائز وہ ان میں شمار کر لیے جائیں گے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں سورہ الانعام کے اندر بھی 68 نمبر آیت موجود ہے، اور اس کے بعد سورۃ النساء میں، سورۃ الانعام تو پہلے نازل ہوئی، سورہ نساء میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ مذمت آئی ہے 140 نمبر آیت کے اندر۔ 140 نمبر آیت سورہ نساء کی اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک تم پر کتاب میں نازل ہو چکی ہے یہ بات۔ وہ کب نازل ہوئی تھی؟ اس سے پہلے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 68، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا لوگ کفر کر رہے ہیں
اور مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا، اس کی کتاب کا. یہ ٹھٹا ہی ہوا نا کہ سر عام آگ لگائی. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان کے پاس اس وقت مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں. یعنی اس عمل کے دوران تم وہاں پہ گونگے شیطان بن کے نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. کم از کم اگر ان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اس سسٹم کا حصہ وہاں نہ بنو، اٹھ کے چلے جاؤ. اگر نہیں جاؤ گے انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کے مثل شمار کیے جاؤ گے اللہ کے حضور. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہم اجرنا من النار ونعوذ باللہ تعالی. آمین. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. اچھا، ایسے مسلمانوں کو اللہ نے پھر منافق کہہ دیا ہے. منافق قانونی طور پہ مسلم ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفاق تو اندر کی کیفیت ہے نا. اسی لیے آپ پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں دکھائیں گے یا ایھا الذین نافقوا، اے وہ لوگ جو کہ نفاق کرنے والے ہو. قرآن پاک میں منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے کیونکہ وہ قانوناً تو مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پھر منافقین میں، ایسے منافقین جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں اور کافرین یہ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے جو کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے وہ پھر اس کو انڈورس کر رہے ہوں گے نا. سر اسی میں امپلائڈ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق پارلیمنٹ میں اڑایا جا رہا ہو یا کسی بھی اور سرکاری ادارے میں یا کسی ریاستی ادارے میں اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور آپ اس سسٹم کا حصہ ہوں تو اس وقت کم از کم وہاں سے اٹھ جائیں، ورنہ آپ گئے. بہت خطرناک معاملہ ہے. میں نے اشارتاً ایک بات کی ہے، سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. تو یہ ہمارے جیسے بزدل مسلمانوں کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے. اگر برائی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم وہاں سے اٹھ جاؤ. باقی جو کچھ الیاس بھائی نے کیا ہے حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ تو انہوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی ہے جی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 21 نمبر اور مسلم میں 165 کہ اس شخص نے ایمان کی لذت پا لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے. اس لیول پہ جو مؤمن ہوگا اسی کو ایمان کی مٹھاس ملے گی. باقی وہ وہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. باقی پر اس طرح کے مسلمان ہوں گے. اور یہ الحمدللہ انہوں نے لذت چکھ لی ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، جو راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. اور یہ انہوں نے حلاوت چکھ لی ہے الیاس بھائی نے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی شیخ البانی لے کے آئے ہیں. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4884 ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے. یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو یہ حسینیت جو ہے نا یہ قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ کبھی حسینیت جو ہے وہ امام نسائی کی شکل میں ناصبیوں کے خلاف کھڑی ہوگی اور شہید ہو جائے گی. یہ حسینیت کبھی معتزلہ کے خلاف امام احمد بن حنبل کی شکل میں کھڑی ہوگی اور تکلیفیں برداشت کرے گی. یہ حسینیت کبھی خلیفہ منصور کے خلاف امام حنیفہ کی شکل میں کھڑی ہوگی اور زہر کا پیالہ پینا پڑ جائے گا. اور یہ حسینیت چلتی آ رہی ہے. باقی اللہ کی مرضی کسی کو شہادت تک بھی پہنچا دے. باقی انہوں نے تو اپنی جان پیش کر دی نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. آپ صحیح مسلم کھولیں، مشکات کی بھی اگر آپ تیسری جلد میں چلے جائیں تو آپ کو حدیث مل جائے گی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 7377 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دجال جب وہ بڑے بڑے کارنامے اور کرتب کر کے دکھائے گا نا تو ایک مؤمن اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا تو جھوٹا ہے، وہ کہے گا دیکھو میں بارش برسا رہا ہوں، زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، مجھے رب مانو. وہ کہے گا تو رب نہیں ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر لوں گا. سب سے بڑی یہی کوالٹی ہو سکتی ہے نا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اسے قتل کرے گا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر دوبارہ اسے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، تو دجال ہے، کیونکہ مجھے میرے نبی کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ تو دجال ہے. تو یہ کرتبوں سے متاثر نہ ہونے والے اور کتاب و سنت یعنی قرآن اور صحیح احادیث کو حجت ماننے والے کون لوگ ہوں گے؟ بابوں کے ماننے والے یا کتابوں کے ماننے والے؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کارڈ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اس حدیث میں بھی مسلم کے اینڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا اور اس کے بعد دجال اسے قتل کرنے پر قدرت نہیں پائے گا، ایک دفعہ قتل کر کے زندہ کر لے گا. تو یہ یعنی سید الشہداء والا سلسلہ جو سیدنا حسین ابن علی سے شروع ہوا وہ قیامت تک جاری رہنا ہے. جو بھی حق کے لیے آواز بلند کرے گا اور ٹروتھ لور ہوگا، سچائی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ سید الشہداء کے ٹائٹل پہ فائز ہو جائے گا. اور میرا حسن ظن ہے اتنے بڑے مجمع میں جب کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کے اندر کوئی ریاکاری والا مسئلہ بھی نہیں ہے، ورنہ تو بڑے لوگ وہ چیمپئن بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، یہاں پہ وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور وہ دور دراز کے ایک علاقے میں ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے اور آپ دیکھیں وہ 18 نومبر کو ہوئی ہے لیکن یعنی میڈیا میں 22-23 نومبر تک آ کے عام ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو سوشل میڈیا کی برکت سے نکلنی شروع ہوئی ہیں، ادروائز تو وہ چھپی رہنی تھی. تو مجھے تو ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اخلاص انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہمت دے کہ ہمارے اندر بھی ایسا کنوکشن والا ایمان ہو. انہوں نے دیکھے حاضری لگوا لی ہے تو اب جو لوگ صرف نعرے مارنے والے ہیں، اچھا شکر ہے کہ ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ کون فرقہ اس کا کون سا تھا ہیں، ورنہ تو یہ فکر لگ جاتی ہے نا صاحب کو. ٹھیک ہے، یہ سارے فرقوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسا نہ سمجھیے گا. یہ کارٹونسٹ کو جنہوں نے مارا وہ اہل حدیث تھے، تو کیا اس کے بعد بریلویوں نے مان لیا کہ اہل حدیث بھی عاشق رسول ہو سکتے ہیں؟ نہیں مانیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. آپ نے کسی کو ڈگری نہیں دینی ہے عاشق رسول ہونے کی، یہ اللہ کو پتہ ہے کون اسلام کے لیے قربانی کرنے والا ہے. یہ جو تنظیم ہے نا نہیں، سیان، سیٹن ہی کہنا چاہیے اسے، شیطان، SIAN، یہ یعنی ناروش لینگویج کے اندر کچھ، چونکہ آپ پتہ ہے انگلش کی بہن ہی ہے نا یہ، تو یہ ہے اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے. آف کی جگہ وہاں پہ AV کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سیان ہے. یہ ہے یہ ایک شیطانی تنظیم ہے جو چاہتی ہے کہ ناروے سے مسلمانوں کو نکالا جائے. اور صرف ناروے کا نہیں ہے مسئلہ، اس طرح کی آپ کو تنظیمیں جو ہیں وہ ویکر فارم میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ملیں گی، پوری یورپین یونین کے جتنے ملک ہیں ان میں بھی آپ کو یہ لوگ ملیں گے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے کولڈ وار ون کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا برتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو گیا اور ہمارا پازیٹیو سے بھی زیادہ ہے، اوور پازیٹیو ہے، تو اس لیے وہ امیگریشن آفر کرتے ہیں یہاں سے مسلمانوں کو. اور میں یہ سلوٹ کرتا ہوں ان کو سر، میں یعنی بڑی قدر کرتا ہوں کہ گوروں کا یہ بہت حوصلہ ہے، چاہے ان کی نیت کوئی بھی ہے. ہمارے مسلمانوں کو امیگریشن دینا، اچھی جابز وہاں پہ، آپ دیکھیں ہمارے مسلمان ارب پتی بھی ہیں وہاں پہ، میرٹ پہ وہ بندہ ہے اوپر جا سکتا ہے. آج ان لوگوں کے اربوں ڈالرز کے جو ریمیٹنس پاکستان میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی چل رہی ہے، باقی مسلمان ملکوں کی بھی، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کی روک دی جائے. ظاہر ہے کہ پرپس آف لائف کو تو لوگ تلاش کر رہے ہیں نا جی، تو ظاہر ہے جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے
اور وہ مسلمان جو یہاں پہ کبھی بھی اچھے مسلمان نہیں ہوتے، وہاں جا کے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، اچھے بچے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ قانون کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کے تو ریلیجن میں پہلے ہی اس طرح کی پازیٹیو چیزیں تھیں، تو اس کی وجہ سے مسلمان زیادہ اچھے انسان ثابت ہوتے ہیں بنسبت ان گوروں کے، تو گورے ان سے امپریس ہوتے ہیں۔ پھر قرآن تو آپ کو پتہ ہے ایک جاندار کتاب ہے، اپنا اثر چھوڑتی ہے، تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کو یہ تکلیف بھی ہے۔ اسلام آپ کو پتہ ہے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے امریکہ میں، یورپ میں، باقی بھی ریلیجن پھیل رہے ہیں، لیکن اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے اور کوئی ریلیجن نہیں پھیل رہا، تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ملکوں کی پالیسیز اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان ملکوں کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کر دیں۔ یہاں پہ بھی ناروے کی پولیس نے ان کو یہ برابر کی تھی کہ آپ صرف پروٹیسٹ کریں گے، کوئی اور آپ نے ایسی اشتعال انگیز حرکت نہیں کرنی۔ اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو آگ لگائی، اور اس کے بعد خیر یہ الیاس بھائی جب بیچ میں کودے، پھر پولیس والوں نے ان کو بھی پکڑا، ان کو بھی پکڑا۔ فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہاں پہ، لیکن اس لیول تک وہ جانے نہیں دیتے۔ پھر بھی جذباتی لوگ جب یہاں پہ موجود ہیں تو وہاں پہ بھی موجود ہوں گے، ہر جگہ لوگ موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے کوئی بالکل کوئی اینٹی یعنی نارویش یا آپ کہہ لیں اینٹی یورپین یونین کوئی مہم مسلمانوں کو نہیں چلانی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کی غلطی کا وبال ان سب پہ ڈالا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ میں جو حادثہ ہوا، تو وہ وہاں کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو میرا خیال ہے کسی مسلمان نے اتنا غم نہیں اس کا منایا جتنا انہوں نے منایا۔ تو اس کو جو بھی آپ نام دیں، بہرحال اوورآل کم از کم وہاں پہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ اس طرح کے چند واقعات کی وجہ سے وہ اشتعال دلاتے ہیں تاکہ مسلمان کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم کریں، اس کی وجہ سے ہمیں مسلمانوں کے خلاف قانون بنانے میں آسانی ہو جائے، جو بیچ میں شیطان گھسے میں۔ اور ناروے کی تو امیگریشن ویسے بھی بہت مشکل ہے، اور اس طرح کے جب واقعات کے اگینسٹ ہم کوئی ریونج ایسا دکھائیں گے تو اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہاں یہاں آپ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، کوئی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ضرور کرے۔ یہاں پہ بھی چلیں اب مولویوں کی نوکری کھل گئی ہے، 1-1.5 مہینے کے لیے ان کو ایک ایشو مل گیا ہے، تو وہ کریں گے، پبلک کو ابھاریں گے، اور ناروے کی گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کے بینک ٹوٹیں گے، آپ کی گاڑیوں کو آگ لگے گی، آپ کے بچے سکول جانے سے رہ جائیں گے، آپ کے مریض ہاسپٹل جانے سے رہ جائیں گے، آپ کی روڈز بلاک ہوں گی، مصیبت ساری کی ساری ادھر پڑے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا میں اس خبر کو نہیں لایا گیا۔ اس کے پیچھے یہ بھی انٹینشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا، لیکن ہلکی پھلکی خبریں آئی ہیں مختلف نیوز کے اوپر، نیوز چینلز کے اوپر، لیکن سوشل میڈیا تو آپ پتہ نا، یہ تو میڈیا کی ماں ہے، دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے، اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ اور وہ مین الیکٹرانک میڈیا میں بھی خبر اس لیے آئی کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، ٹرینڈ پہ آ گئی، ٹویٹر کے ٹرینڈ پہ بھی آ گئی، گوگل کے ٹرینڈ پہ بھی آ گئی، تو مجبوراً ان کو ڈسکس کرنی پڑی۔ تو پھر بھی میں نے یعنی پوری تحقیق کی، میرے ایک بڑے قریبی کلاس فیلو میٹرک تک رہے ہیں خرم بھائی، وہ ناروے میں ہوتے ہیں، میں نے باقاعدہ بھی ان کا نمبر ارینج کیا، حالانکہ 20 سال ہو گئے میری اس کی کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، لیکن اس ایک واقعے کی وجہ سے مجھے اس کا نمبر ارینج کر کے فون کر کے میں نے پوری انفارمیشن لی۔ اس نے بتایا کہ نہیں جی اوورآل ہم بڑے سکون میں، وہاں پہ ان کا کاروبار بھی بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک شیطانی تنظیم ہے، اس کو آپ پوری ناروے کی پالیسی نہ سمجھیں، یہ چند ایک شیطان قسم کے لوگ ہیں جو یہ آئے دن حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ چند ایک کی غلطیوں کو دیکھ کے کوئی ایسی خرابی وہاں نہ پیدا کر دیں کہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یا جو یہاں سے امیگریشن کے ذریعے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں، لیکن میں آج نہیں کروں گا۔ میں آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں گستاخانہ فلمز اور کارٹون پہ کاؤنٹر نیریٹو، جوابی بیانیہ۔ الحمدللہ وہ کئی لوگوں نے دوسری زبانوں میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے مضامین کی شکل میں بھی پرنٹ کیا ہے، جو میری وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہوئی تھی، وہ میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے، وہ میں اب دوبارہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے روہنگیا مسلمز کی جب نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس پہ بھی میں نے ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا۔ یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اور کامنٹس میں اس کے لنکس بھی دے دیں گے، تو آج میں باتیں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن
میں مسلمان عوام سے ایک بات ضرور کروں گا کہ اب پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے اسلام کی یا مسلمانوں کی بدنامی ہو. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور آیت ہے جو میں نے اس لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی, سورہ نساء میں, سورہ الانعام کے اندر, پارہ نمبر 7 کے آخری پیج کے اوپر ہے. آیت نمبر ہے 108 سورۃ الانعام. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, مت گالی دو ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں, یعنی لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم, پس اس کے ریونج میں وہ اللہ کو گالیاں دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے. یعنی آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ وہ آپ اس چیز کا سبب بن جائیں کہ لوگ اللہ کو یا پیغمبر اسلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کے بارے میں کوئی نیگیٹو لینگویج یوز کریں. رہے مسلمان حکمران, تو میں نے اس کاؤنٹر نیریٹو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو کچھ اس وقت پرائم منسٹر کو میں نے ریکویسٹ کی تھیں, کئی چیزیں تو اس وقت بھی انہوں نے یو این کی اسمبلی میں جب خطاب کیا تھا ہائی لائٹ کی تھیں, اور اب جو حالیہ خطاب ہوا یو این کی اسمبلی میں بہت جاندار خطاب تھا, اس کے اوپر بھی میرا کلپ آیا ہوا ہے, تو وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ابھی تک میرا خیال ہے, میرے علم میں تو نہیں, آپ کے علم میں ہے کہ کسی گورنمنٹ کے اسپوکس مین کی طرف سے آفیشلی اس کو کنڈیم کیا گیا ہو. میری نظر میں تو ایسا نہیں ہے. بہرحال ہم بدگمانی نہیں کرتے, امید ہے کہ سست ہیں, تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے. اچھا کر لیا ہے, ناروے کے سفیر کو بلا کے احتجاج کیا زبردست. پارلیمنٹ کی طرف سے بھی احتجاج ہونا چاہیے, اور احتجاج آفیشلی ریکارڈ ہونا چاہیے. اور وہ سارے ٹویٹ والے اکاؤنٹ جو اپنے اوپر اعتراضات کے اوپر تو فوراً ٹویٹیں کرتے ہیں, انہی اکاؤنٹ سے ٹویٹیں بھی آنی چاہیے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. ہر بات کا جواب دیتے ہیں, جو دور دراز سے بھی وہ جاری ہونا ان کے خلاف, تو وہ فوراً ٹویٹ کر دیتے ہیں. چاہے وہ ریاستی اداروں کے ٹویٹس ہوں, چاہے وہ حکومت وقت کے ٹویٹس ہوں, وہ ٹویٹس بھی اب زندہ ہونے چاہیے, لیکن کسی دوسرے اکاؤنٹ سے نہیں, انہی اکاؤنٹ سے جن اکاؤنٹ سے وہ دفاع کرتے ہیں اپنا. تو میں نے اشارتاً بات کر دی ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرے والی ٹویٹ کا سہارا لے کے کہ ادھر سے تو ہم نے کر دی تھی. نہیں, اسی اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہونی چاہیے جس سے آپ اپنا ذاتی اور اپنے اداروں کا دفاع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا دفاع ان سے بڑا ہے. آپ لوگوں کی ذات کے اوپر, آپ لوگوں کے یعنی سینئرز کے اوپر کوئی اعتراض آئے تو فوراً آپ کلیریفیکیشنز دیتے ہیں آ کے, اور تھکتے نہیں ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی پھر انہی ٹویٹس کے اکاؤنٹ سے آپ کی ٹویٹس آنی چاہیے. تو یہ میں نے اشارتاً بات کی ہے تاکہ بات پہنچ جائے, کیونکہ جو لوگ جو ہے نا وہ جذباتی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو جی ڈائریکٹ بات کر دی ہے, طریقے سے کر لو جی, طریقے سے کر دی ہے, امید ہے اب تو ٹویٹ آ جائے گی. تو مجھے تو ڈائریکٹ کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہوتی ہے, میں کرتا رہتا ہوں. لیکن اب چونکہ یہ ٹویٹیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آپ چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھیں نا ٹویٹ کا کیا مطلب ہے, تو وہ بتا دیں گے کہ کون کون ٹویٹر بریگیڈ چلا رہے ہوتے ہیں. وہ بتا دیں گے جی ادھر یہ ہیں, ادھر وہ ہیں, ادھر وہ ہیں, ادھر وہ ہیں. تو وہ سارے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمیں زندہ نظر آنے چاہیے اس ایشو کے اوپر, اور ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں, اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے. سیدھی سی بات ہے, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو قیامت دن یہ منہ دکھا سکیں کہ ہم نے کم از کم اپنی زبان سے یا قلم سے برائی کو برائی کہا تھا. تو باقی آپ میرے وہ کلپس دیکھیں تو میں نے اس میں ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. آخر میں اس سوال کے جواب میں میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے, لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ کتاب زندگی تھی, کتاب ہدایت تھی. انہوں نے آگ لگائی ہے, آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے. اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے, بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے, قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے. وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے, وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو, خود ہی سمجھ لیں, جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا.
سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، 30 قرآن حکیم میں سخت ترین آیات میں سے ہے، پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج پہ، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے، اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن، وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا ہے، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے، فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے، تبھی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ علیحدہ نہیں ہوں گے نا۔ اور اس کو وائس ورثہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، اینڈ وائس ورثہ۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر، کوئی خطبہ دیتے، چاہے جمعے کا ہوتا، عیدین کا ہوتا، آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے، حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین کلام، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی، سنن نسائی میں بھی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی سکیٹرڈ فارم میں یہ سارے خطبے موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کتاب کو ایمفسائز کرتے رہے، اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے، جو آپ نے انٹلیکچول آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے، فزیکل آگ نہیں لگائی ہوئی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی، آپ نے توہین اس حوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ اور یار کوئی گورا بھی آپ کو خط لکھے نا تو آپ 4 دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے، اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی، آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں۔ اگر آپ بریلوی ہیں، احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اگر اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں، کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے، نیوٹرل بندوں کا، تو آپ مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے فتح محمد جلندری کا پڑھ لیں، وہ پڑھو صحیح، روند نہ مارو۔ تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے، اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے کہ قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے۔ اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو اس کی پھکی میرے پاس ہے، ان سے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا احمد بریلوی صاحب کو؟ تو کون سا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے؟ تو ان کو کہتے ہیں انہوں نے اردو میں کیا، اور اردو میری مدر ٹنگ ہے، جس طرح صحابہ کرام کی مدر ٹنگ تھی عربی، ان کو کسی سے ترجمہ نہیں کرانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر صحابہ بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ان کی زبان تھی، ان کو سمجھ آتی تھی۔ اب اردو تو ہماری اپنی زبان ہے نا، اردو سیکھنے کے لیے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے۔ دیوبندی سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا اشرف تھانوی صاحب کو؟ کہا تھانوی صاحب کو۔ تو ہم کہیں ہم تو ان سے پڑھتے ہیں، انہی کا ترجمہ ہے۔ اور یہ ترجمے انہوں نے کیا قرآن بیچنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے لکھے تھے یا عوام الناس کی بھلائی کے لیے؟ بھلائی کے لیے۔ تو سر اس بھلائی سے ہمیں نفع بھی نہیں آپ اٹھانے دیتے، کہتے ہیں علماء سے دور کرتے ہیں۔ اور سر ہم کہتے ہیں علماء سے جوڑیں، ہم ہی تو جوڑ رہے ہیں، دور نہیں کر رہے۔
ہاں جو سو کالڈ مولوی بنے ہوئے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے بچیں، نقالوں سے ہوشیار رہیں۔ آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے۔ 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے۔ میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل جائے گی۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ کیوں؟ وہاں کس حافظہ اللہ، کس رحمہ اللہ، کس آیات اللہ، کس دامت برکاتم عالیہ، کس مدہ ذلہ کی دعوت پہنچی ہوئی ہے؟ قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا، لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں، قرآن کی وجہ سے۔ یہ معجزہ۔ پھر صحیح مسلم میں جو 2950 نمبر حدیث ہے، حجۃ الوداع کی ڈیٹیلڈ حدیث، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے جو روایت کی ہے، امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، یعنی امام حسین کے پوتے تھے، امام جعفر کے والد، جابر بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں الفاظ ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس کو سپورٹو، وہ المستدرک الحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 کتاب العلم چیپٹر میں، کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ظاہر ہے سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہی، قرآن نہیں ہمیں سنت کی طرف ترغیب دلائی ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو حجۃ الوداع پہ بھی قرآن۔ پھر حجۃ الوداع کے بعد جو خطبہ غدیر خم کا، مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی آپ علیہ السلام نے، لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، ساروں کو ذبح کر دیا، بالکل الٹ نصیحت پہ چلے۔ وہاں پہ بھی اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا حکم تھا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام کے وفات والے چیپٹر میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ وصیت کرنا کیوں ضروری ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا یہ وصیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن میں وصیت کا ذکر آیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ یعنی وصی رسول کون ہے؟ کتاب اللہ۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے 1897، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے ذلیل کرے گا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں بھی کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی تمہاری ذلت کا سبب جو ہے وہ قرآن حکیم کو چھوڑنا ہے۔ تو قرآن حکیم پہ تو اتنی زیادہ حدیثیں ختم نہیں ہوں گی۔ صحیح مسلم میں
534 نمبر حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سر جب قرآن کسی کے خلاف دلیل بن گیا، اس کے پاس کیا سہارا رہ جانا ہے بچنے کا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نا، حدیث شفاعت ڈیٹیلڈ، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا نا تو مجھے بتایا جائے گا کہ اب دوزخ میں صرف آپ کے وہ امتی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا، اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ مشرک کو قرآن روک لے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی مانگ لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ کے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگ لیا۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ البتہ دنیا میں توبہ کر لی پھر آخرت میں معافی ہے، بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو دنیا میں شرک سے بھی توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، لیکن دنیا میں، آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ تو قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف، صحیح مسلم 534 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی جو میں نے ان احادیث سے پہلے بیان کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اس موقع پہ میں یہ ناروے والے واقعے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گمراہی کی آگ میں جھونکا ہوا ہے نا یہاں پہ امت کو قرآن سے دور کر کے، تو کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے فزیکل آگ لگائی ہوئی ہے، آپ نے انٹلیکچوئل آگ لگائی ہوئی ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس آگ سے قرآن تو ختم نہیں ہوگا، لیکن جو آگ آپ نے یہاں قرآن سے دور کر کے لوگوں کو لگائی ہے، آپ کروڑوں لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔